جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میرے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید اللہ کے کر کے آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں۔ آپ سب کے دعاؤں کا طالب علم محمد وسیم عمر بھی زیادہ جی۔ تو ماشاء اللہ جی، بڑی رونق دیکھنے میں آئی آج۔ میں نے کافی کمنٹس پڑھے ہیں، بڑے بڑے نیک آدمیوں نے بڑے بڑے اچھے کمنٹس کیے ہیں، اور کچھ جیسے بھی ان کی طبیعت ہے ویسے بھی کرنے والے بیچ میں ہیں، کیے انہوں نے بھی۔ تو دوستوں، میری یہ عرض ہے کہ میں نے چاندی جو تضاد میں پٹھائی تھی نا، وہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں۔ وہ کام میں ابھی میرے میں آگے جو میں چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، بیٹھ جائے گی، اور اس میں حاصل کچھ نہیں ہو رہا۔ مثلا کہ اس میں نقصان ہے، تو آپ کیوں نہیں بات کو سمجھتے؟ پھر بھی نہیں آپ سمجھتے تو آپ کی مرضی ہے۔ شورے کے تضاد میں دونوں چیزیں کھلا دو، چاندی بھی کھلا دو اور وہ پارا بھی کھلا دو، کٹھا ہی ڈال دو، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ پھر جب وہ کھا لے گا 1-2 گھنٹے کے بعد، اس میں اگر کوئی 100 گرام ہے تو تضاد شورے کا، یا 150 گرام ہے تو اس میں 5 تولے 4 تولے گندے کا تضاد ڈال دو، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ نیچے بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب وہ نیچے بیٹھ جائے گا تو پھر وہ 3 گھنٹے لگیں گے آپ کو، تو 3 گھنٹے میں وہ تو بیٹھ جائے گا، چاندی تو چل جائے گی تضاد میں۔ وہ جو نیچے بیٹھے گا آگے کیا اس کو کرو گے بھائی؟ جب میں عرض کر رہا تھا کہ میں تجربہ کرتا ہوں پھر بتاتا ہوں، میں نے تجربہ کیا، میرا نقصان ہوا، اس لیے میں نہیں وہ بتانا چاہ رہا، نہ کریں۔ میں تو پریکٹیکل کر رہا تھا کہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ دیکھو یار، پریکٹیکل میں کر رہا ہوں، اگر فائدہ ہوگا پھر بھی بتاؤں گا، نقصان ہوگا پھر بھی بتاؤں گا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ فائدہ ہو تو آپ کو ہم بتا دیں، نقصان ہو تو آپ کو نہ بتائیں، یہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو گزارش یہ ہے، مجھے ایک میرا نسخہ ہے کو میں نے بہت اچھے طریقے سے مزید بہتر کیا ہے۔ شروع میں نے وہ نسخہ دیا تھا، اس میں نے بہت جدت پیدا کی ہے۔ اس میں جدت کا تو مجھے لفظی میں نے منہ سے نکل گیا، پتہ نہیں کیا۔ اس میں نے بہت محنت کی ہے، بہت محنت کرنے کے بعد اس میں سے میں نے دیکھا کہ بہت اچھا رزلٹ مجھے ملا ہے، بہت اچھا۔ شنگرف ہے وہ بھی، تو وہ شنگرف جو ہے نا، وہ صابن کے نام سے مشہور ہے، بڑے گروپوں میں بھی میں نے دیا، انڈیا کے کافی لوگوں نے میری نقل کی۔ 1921 کے بعد کئی لوگوں نے اس کو اپنے چینلوں میں چلایا، کئی لوگوں نے لوگوں کے صابنوں کو آگ لگوائی۔ اس میں ہمارے ایک شہاب الدین صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ جی صوفی سلیم صاحب کا نسخہ ہے، کہ حالانکہ اس کا نسخہ نہیں تھا، وہ نسخہ مجھ سے میں نے اس کو دیا تھا۔ اس نے ایک ڈرامہ سیری کر کے دکھائی کہ یہ دیکھو جی، یہ صابن میں سنگر سفید ہو جاتا ہے، یہ وہ تو وہ کوئی نہیں ہوتا، سفید جھوٹ بول رہے ہیں جو بھی ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہے، میں اس کو بہت دفعہ اس کی پریکٹس کر چکا ہوں۔ جس نے مجھے دیا تھا اس کا نام جاکی خان تھا، فوت ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں کہاں عطا فرمائے۔ اس جو اس کو بنا کر دیتے تھے ان کا نام فاروق صاحب تھا، وہ ابھی بھی ہیں، وہ سناوا کے پاس رہتے ہیں، سناوا شہر ہے جو اس کے پاس رہتے ہیں۔ کئی دفعہ میرا ان کے گھر آنا جانا ہوا، وہاں اکٹھے بھی ہم رہے، کئی باتوں پہ ان کے ساتھ میری ڈسکس ہوتی رہتی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے بولا کہ میں تو اس کے ایسے بناتا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ ایسے بناتے ہیں، میں نے ایسے بنایا، تو چلتا رہا۔ اب میں نے اس پہ اور محنت کی ہے، تو وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پہلے میری ایک درخواست ہے تمام دوستوں سے کہ دیکھو، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہر چیز کو قربان کر دیا۔ زمین پہ جب آپ ہل چلاتے ہیں تو زمین چیختی ہے، اللہ فرماتا ہے اے میری زمین، تم میرے بندے پہ قربان ہو جاؤ۔ تو اس میں آپ بیج ڈالتے ہیں، اس کو ہل جوتتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے آپ پر قربان ہو گئے۔ وہ بیج ایک ڈالتے ہیں آپ، کتنے اس کے ساتھ پودے اٹھتے ہیں اور کتنے اس کو دانے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کی
وہ نشانی خاص ہیں جو اللہ ہم سے محبت کر کے ہمیں اظہار کر کے دکھا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم میرے بندے ہو، میری طرف تم نے لوٹ کے آنا ہے، تو تم میرے بھیجے ہوئے پیغمبر سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو میں نے قرآن اتارا، اور جو میں نے آپ پر وہ نبی سردار انبیاء بھیجے ہیں، آپ کو پیغام جو دے رہے ہیں میرا، آپ اس پہ عمل کر کے مجھ پہ قربان ہو جاؤ. صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وصحابہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو پھر کہا کہ میں اور میرے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اے مومن تم بھی اپنے پیغمبر پر درود و سلام بھیجو. تو میرے دوستو، رزق اللہ ہی دیتا ہے. شاید آج تک کسی نے آنکھوں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں آدمی کو اپنے ہاتھ سے رزق دیا ہے. نہیں، اللہ ہی بندے کو وسیلہ بنا دیتا ہے اور رزق آ جاتا ہے. دیتا اللہ ہی ہے، اس کا طریقہ ہے. تو جب ہمارے محبوب سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک بھیجا گیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام کے تھرو بھیجا گیا کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں بتا سکتا تھا، زمین بنا سکتا، آسمان بنا سکتا، وسیلہ بتایا. جو میرے کئی دوست کہتے ہیں یہ وسیلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وسیلہ نہیں تو پھر آپ بھی تو وسیلے سے ہی پیدا ہوئے ہیں. ماں اور باپ آپ کا وسیلہ بنے ہیں، اس بات سے کیسے انکار کرو گے؟ بغیر وسیلے کے کچھ نہیں ملتا. اسکول میں پڑھنے جاتے ہو نا، کتابیں لیتے ہو، ٹھیک ہے، دکاندار کے رزق کا وسیلہ بن گئے. اسکول میں گئے پڑھنے کے لیے، تعلیم اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، استاد وسیلہ بن گیا دینے کے لیے. ایک کلاس میں بیٹھتا 100 لڑکا، اس میں سے کچھ فیل ہو جاتے ہیں، کچھ پاس ہو جاتے ہیں، کچھ اچھے نمبر لے لیتے ہیں. وجہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ایک علم والے کے اوپر دوسرے علم والے کو فوقیت دی، مقام دیا، اس کا احترام کرو، جو ہم میں نہیں ہے. جن میں ہے ان کی منزل آسان ہے، جن کے پاس نہیں ہے یہ عمل، ان کی منزلیں مشکل ہیں. تو میرے دوست، پہلی تو یہ بات میں عرض کرنے لگا ہوں کہ مجھے فون کر کے کہتے ہیں جی آپ مجھے اجازت دے دیں. بھائی میں نے کس کو روکا ہے کہ آپ بنائیں؟ آپ نہ بنائیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے سمجھیں، فارمولے کو سمجھیں، اس پہ پوری توجہ دیں. اس کو نہیں سمجھ آتی کسی دوست سے پوچھیں، کوئی نزدیک کو کام کرنے والا اس سے پوچھیں، اس سے مشورہ کریں. اور یار نہیں تو آپ کم از کم استخارہ کر لیا کریں. ابھی استخارے کا نہیں پتا تو میں عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ ایسا کریں کریں، اول ہر درود پاک پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے، اور 100 دفعہ عالم شریف پڑھ لیں، 100 دفعہ الحمد شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور 313 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور 2 تسبیحیں قرآن شریف دیاں پڑھ لیں، اور پھر اللہ کی التجا کریں کیا مالک اس کلام پاک کے وسیلے سے یہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا، غوث اعظم پہ بھیجا، ان کے وسیلے سے مولا علی نبی پاک پہ بھیجا، ان کے وسیلے سے میری مدد فرما، کیا میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی فرما دیں. تو اس کلام کا بھی ساز وسیلہ ہو گیا. ہستیوں کا نام لینا ہی عبادت ہے یار، نبی پاک کا نام لینا ہی عبادت ہے. اس سے بڑھ کر کیا عبادت ہوگی؟ آپ کی کوئی نماز قبول ہو نہ ہو، آپ جب درود پڑھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کیا ہوگا؟ وہ قبول ہو جائے گا، اسی وقت قبول ہو جائے گا. 10 نیکیاں جو ہے مل جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یار کچھ بھی نہیں آتا تو نرے درود پاک پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اللہ کی فریاد کرتے رہو کہ یا مولا درود پاک کے وسیلے سے مجھے بتا دے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. تو میرے
مقدروں میں ہے تو مجھے بتا دے، اگر نہیں ہے تو میرے مقدروں میں کر سکتا ہے، تیرے علاوہ تو دوسرا اللہ ہے ہی کوئی نہیں، ایک ہی تو اللہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اللہ نہیں جس کے پاس جا کر ہم اپنی التجا پیش کریں، تو اللہ پاک بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ آپ دوستوں سب سمجھتے ہیں، ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ ایک فن نہیں دیتا، ہر آدمی بادشاہ نہیں بنتا۔ اگر وہ سارے بادشاہ بن جائیں گے تو رائے کہاں جائے گی، رائے کہاں سے آئے گی؟ سب وزیر اعظم بن جائیں گے تو رائے کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے، اور ہاں نسخے میں کوئی کمی پیشی ہو، جہاں تک میں بات کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، وہاں تک کا میں آپ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں۔ وہ بھی بلا وجہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا جی، آپ سے درخواست ہے، کئی دوستوں کہیں گے یہ بابا کیسی باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ اب مجھے کئی دنوں سے فون آ رہا جی میری انگلی کٹ گئی ہے، میں سندھ سے ہوں، میں پتہ نہیں کہاں سے ہوں، مجھے یہ بیماری ہے، میں کہاں سے ہوں، آپ کے پاس آنا ہے، آپ کہاں ہیں؟ میرے دو تین آدمی میرے پاس آ گئے، وہ آ کر بیماری کو پیچھے چھوڑ دیا، کیمیا کو شروع کر لیا۔ میں نے کہا یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ تو جانسا دے کر آئے ہیں، تو جو جانسا دے کر آتا ہے وہ تو اس قابل ہی نہیں ہوتا ہے، اس کو تو اہل ہی نہیں ہے اس کام میں، اس کو تو یہ چیز سکھانا گناہ ہے۔ تو میرے ہی ساتھ آپ دھوکہ سازی کر رہے ہیں کہ ہم بیمار دوائی لینے کے لیے آنا ہے، ہمیں ایڈریس دیں، ہمیں فون نمبر دیں، ٹھیک ہے؟ تو جب میں ایڈریس دیتا ہوں، فون نمبر دیتا ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ بیماری چھوڑ دیتے ہیں، پاس آنے تک بیمار ہیں، جب آ جاتے ہیں بیماری پیچھے، اب ہمیں سکھاؤ جی۔ او بھائی اللہ کے بندے، میں تو خود یہاں سن 5 میں آیا ہوں، تو یہاں میں ریڈی میڈ بیٹھا ہوا ہوں، ریڈی میڈ ہوتا ہے کہ میں نے کبھی واپس ہونا ہے، میرا آستانہ عالیہ، میرے ماں باپ کا دربار پاک جتنے ہیں مزار شریف سارے نارول کے پاس ہیں، تو میں تو وہاں کے رہنے والا ہوں میرے بھائی، تو میں تو دن رات چاہتا ہوں کہ جب بھی مجھے امر ہو واپس ہونے کا تو میں واپس ہو جاؤں۔ میں نے تو یہاں پہ ایک دو چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے ہوئے ہیں، بچوں کو لے کر بیٹھا ہوں، تعلیم حاصل کروا رہا ہوں، بچے پڑھ رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، گھر میں قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ میری بیگم جو ہے وہ حافظ قرآن ہے، وہ خود سکھاتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ایسا نہ کیا کرو یار، کہ جناب میں بیماری ہے تو پھر بعد میں دوسرا چیز نکل آتی ہے، کیمیا سکھا دو۔ نہیں یار، میں نے پوری زندگی میں جہاں مجھے پتہ چلا نا فلاں جگہ فلاں استاد ہے، تو میں کبھی ان کو جا کر یہ نہیں کہا تھا مجھے کام سکھا دو۔ میں نے وہاں پہ کوئی جگہ تلاش کی، وہاں پہ ایک دکان بنائی ڈاکٹری کی، میں آتا ہی ڈاکٹری بھی کر لیتا ہوں بڑا موٹا، پہلے مجھے بہت انگلش آتی تھی، آسان 15 کے بعد ختم ہو گئی میری انگلش، کیوں ہو گئی میرے اللہ کو پتہ ہے۔ تو میں نے DMPS ڈاکٹر میڈیسن اینڈ پریکٹیشنر اینڈ سرجری کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب مجھے نہیں انگریزی آتی، بالکل نہیں آتی، یہ سچی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ کیا ہوا، وہ پریکٹس کرنی شروع کر دینی، جو استاد ہوتے تھے ان سے ملنا، ان کے دل میں محبت پیدا کرنی، بولا آپ کیا کرتے ہو؟ عرض کیا یہ کر رہے ہیں۔ آپ میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ یہ بات سنی تھی اس لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اچھا، بس بات ختم ہوگی، ہم نے جاتے رہنا ہے، ان کی مرضی بتائیں نہ بتائیں۔ اب تو بھائی ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، ویسے کرتے یہ بتاؤ بھائی، ایسے ہم نے سیکھا نہیں، ہم کیسے سکھا دیں گے؟ ہم نے تو کسی سے نسخہ لیا تو اس کو دل کو راضی کر کے لیا ہے، تو ہم تو خود نسخے جو ہیں دوستوں کو پیش کر رہے ہیں کہ یار کرو تب یہ سمجھ آئے تھے، کرو تب ایک بات پوچھنے کے لیے مہینے گزر جاتے تھے۔ یار اللہ کے بندو خیال کرو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، تو وہی چابی ہے سب سے بڑی، وہ چاہیں تو عقل کی چابی کھول دیں گے، عقل سلیم بخش دیں گے، خود بخود ہی نسخے بھاگتے ہو دوڑتے آئیں گے، ضرورت ہی نہیں رہتی، جب آ جاتے ہیں پھر ضرورت ہی نہیں رہتی، پتہ نہیں ٹائم ہی نہیں دیتا بنانے کے، اور ادھر کا کام ادھر 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 پتہ نہیں کتنے کتنے کام لگے رہتے ہیں۔ کیا بتاؤں، یہ دیکھو یہ کتنی دوائیں تھیلے بھرے ہوئے ہیں، یہ دوائیں پارسل کرنی ہے، ٹھیک ہے، بنانی ہے، پیکنگ کرنی ہے، ٹائم ہی نہیں مل رہا، چل سو چل، ٹھیک ہے، کوئی ادھر پارسل پڑا ہوا ہے، کوئی ادھر پڑا ہوا ہے۔ تو گزارش یہ ہے نسخے کی طرف آئیں، آپ کو میں نسخہ پہلے دے چکا ہوں، اس میں نے ترمیم کی ہے، میں شروع سے لے کر دوبارہ پھر پورا نسخہ عرض کر دیتا ہوں۔ نسخہ یہ ہے جی، 1 تولہ شنگرف کی ڈلی لیں،
آسان ترین شنگرف کا نسخہ بتا رہا ہوں، آسان ترین، جس میں 1 گرام 1.25 گرام میں نکالتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ اس سے زیادہ آپ کو ملے گا اور بیسٹ ملے گا، تو 1 تولہ آپ نے شنگرف لینا ہے، 1 تولہ آپ نے سمبرفار لینا ہے، جتنا وزن آپ کا سمبرفار کا شنگرف کا ہے، شنگرف انڈیا، چائنا کی شنگرف کی کوئی گارنٹی، کوئی سوچنی بھی وہ نہ ہے میرے لیے، بہت نقصان کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات مجھے اور کرنی پڑے گی، بھائی دکاندار انڈیا کا دیتے ہیں، یہ چائنا والے میں سے جو ہارٹ نکلتا ہے نا، اس کو انڈین بول کے دے دیتے ہیں ہمیں، وہ اصل میں ہوتا ہے چائنا کا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ خیال رکھنا ہے، نقصان نہیں کرنا، صحیح شنگرف ملے کرنا ہے۔ تو جتنا شنگرف 12 گرام لیتے ہیں آپ، 10 گرام لیتے ہیں، 11 گرام لیتے ہیں، ڈلی لیتے ہیں جتنی بڑی ہوتی ہے، ایک کی 2 ڈلیاں بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے، 10 12 13 گرام جتنی بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، زیادہ بھی ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں، اتنا آپ نے سمبل پیس کر برابر وزن رکھ لیا۔ اب اگر آپ کے پاس صوفی صابن کپڑے دھونے والا پڑا ہوا ہے جہاں سے ملتا ہے، اس کی ایک چاکی کے 3 حصے کر لو اور ایک اسی کی کٹھیالی بنا کر یہ بیچ میں رکھ دو، سمرفا نیچے ڈالو، اوپر شنگرف ڈالو، اوپر پھر سمرفا ڈال کر اس کا گولا بنا لو۔ یہ باٹی جس میں آپ نیرا کرتے ہیں، میں سب سے پہلے اسی میں کیا تھا۔ اس کے چولہے پہ رکھ کر ہلکی آگ جلا دو، جلدی رہنے دو، تیل بننا دے، اس کے دھوئیں سے بچے، اس میں سمرفار بھی، اس میں کاسٹک بھی، یہ بات کو سمجھے، کھلی جگہ پر کریں، گھر کے اندر ہوتی ہے، سن کے اندر نہیں کرنا، چھت پہ کر لو، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا صابن جل جائے گا، اگر یہ صابن نہ ملے تو کالے صابن میں کر لو، ٹھیک ہے، وہ بھی اتنا ہی، ٹھیک ہے۔ تو ویسے بند کر کے بھی 2 3 کلو کی آگ دے دیں پھر بھی یہ بن جاتا ہے، کپ میں بند کر کے بھی آگ دے دیں پھر بھی بن جاتا ہے۔ یہ جو آپ کو میں نے کٹھالی کا بتایا، اس میں سے آپ کو 2 طریقے بتا دیتا ہوں۔ تھوڑا سا صابن لیں، سمبل فار اور صابن کو آپس میں یکجا کر کے نا، تو وہ جو آپ کا شنگرف ہے اس کو اوپر چڑھا کر گولا بنا کر، پھر اس کو صابن کی جو آپ نے پیس لیا اس کے درمیان میں رکھ کے گولا بنا لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو سمبل فار ہے وہ اچھی طرح چمڑ جائے گا، ساتھ پکائیں، جب جل جائے صابن وغیرہ تو پھر آپ اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد شنگرف اٹھائیں۔ اب جتنا شنگرف ہے اتنا وزن آپ نے گندک لینی ہے، آملہ ساتھ، یہ نیا آگے نگا نیا جو طریقہ میں سے کام اچھا ہوا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب وہ آپ لے لیا گندک آملہ سار لینی ہے، اور شنگرف کے برابر گندک آملہ سار اور پنکی پٹاس لینی ہے، پنکی جسے کہتے ہیں۔ یہ دونوں کو الگ الگ پیس کے اکٹھی کر کے ملا دو، اور ملانے کے بعد آپ کیا کریں گے، اس کو نیرالی کا باٹی میں رکھ کر، شنگرف درمیان میں رکھ کر، اس کے اوپر ماچس کی تیل لگا، اس کے اوپر گلیسین، ماچس کو کفور والا نسخہ آ رہا تھا بیچ میں، اس میں بھی شنگرف بناتا ہوں تو سوری، اس کے اوپر آپ نے گلیسین کا 1 چمچ ڈال دینا ہے، یہ ریئیکشن کر کے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ پھر اسی طرح پنکی اور یہ جو اپنا گندک ہے برابر وزن آپ مکس کر کے نیچے اوپر دے کر اس کو اوپر گلیسین ڈال دو، 3 نمبر کر لو، بڑا کمال شنگرف ملے گا آپ کو، کیا بات ہے، کیا کمال کا شنگرف ہے۔ یہ شنگرف اٹھاؤ، جتنا شنگرف ہے اس سے ڈبل چاندی کے ساتھ اس کو نیار کاٹ دو، ڈبل چاندی کے ساتھ اس کو کھرل کاٹ دو، اور کوار گندر سے اس کا ٹکی بنا کر کپ میں رکھ کر 2 2.5 کلو کی اوپر سے ایک دم تیزی سے آگ دے دو، تیز آگ، ہلکی ہلکی نہیں، تیز آگ دے دو، ٹھیک ہے۔ وہاں سے کھینگر ملے بسم اللہ، پاؤڈر ملے بسم اللہ، جو ملے اس کو چاندی اور تانبا پہ طرح کر لو، نیلی چاندی پہ کر لو، میں نیلی چاندی پہ زیادہ دفعہ کیا ہے، اور تانبا چاندی پہ کر لو۔ یہ جو نیچے بیٹھے گا، جو بھی نیچے بیٹھے گا، جتنا بیٹھے گا اس کو اچھی طرح دو دا کر اس میں سے اچھے طریقے سے نکال لو، پھر اشارہ
اب اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھا کر کیا کریں آپ، اسے بڑے ہی آرام سے چکر دیں. یہ جو پنیر کا کاغذ نہیں ہوتا، اور گڈیاں والا پتنگ والا یہ سنیارے بھی دیتے ہیں زیور میں لپیٹ لپوٹ کر، اس کاغذ میں لپیٹ کر ہلکا سا اسے گیلا کر کے نا تھالی میں رکھ کر سوگا سوگا سے اس کو چرخ دیتے ہیں. جو ملے اس کو لے جاؤ اب نیارے کی لیبارٹری پہ. دیکھو اس میں کتنا گولڈ وہ بتا رہا ہے، جتنے اس میں گرام میں وہ 200 300 500 ملی جتنا بتا رہا ہے دیکھو. اور اس کے ساتھ اس کو پھر تھوڑا تھوڑا سونا دینا شروع کرو. وہ اس کا معیار ہے کہ جہاں پہ وہ پورے کا پورا گولڈ بتا دے وہاں پہ سونا دینا بند کر دو. یہ وزن پلس سونے کا وزن، یہ دونوں جب وہ وزن کو گولڈ میں بول دے، وہ گندگ کی کمی تھی نا وہ ادھر سے پوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کا مارکیٹ ہوگا اللہ کے رحم و فضل سے. اور جن کا نسخہ ہے جنہوں نے دیا تھا انہوں نے یہ آگے گندگ پٹاس والا نہیں دیا تھا، یہ میں نے ایک پریکٹیکل کر کے اس میں سے یہ دیکھا ہے کہ یہ بہت کمال کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کو شکر ادا کریں گے اور اللہ پاک سے مانگیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں، حضور شہزاد دیوان صاحب فرماتے ہیں کہ غوث اعظم شاہ جہاں تو پھر نوشو ہادی، نوشو پاک سرکار کا ایک 5 خزانے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں جو یہ صبح شام تسبیح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق نہیں ختم ہونے دیتا. تو میں ان سے اجازت تو نہیں لی، بہرحال اچھا کام ہے، وہ خوش ہوں گے تو میں پیش کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اول ہر درود پاک پڑھیں اور 7 مرتبہ عالم شریف پڑھیں اور ایک تسبیح یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں. اگر اس کی تعداد ان کے لفظوں کے مطابق پڑھ لیں تو بہت جلدی سلسلہ تیزی سے جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 5 لفظ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسری اولاہر. ٹھیک ہے جی. اور ویسے پڑھتے رہو، یہ سب سے بڑا ثواب ہے. اور پھر آپ دعا مانگے، اے اللہ اس کلام پاک کے وسیلے سے میرے کچھ میرے فضل میں مجھے میرے رزق میں اضافہ فرما اور میری تنگ دستی مالک کھینچ کر مجھے رزق زیادہ کر دے، فراغ کر دے. ٹھیک ہے. تو اللہ کی ذات بڑی خوش ہوتی ہے اور اس کے رزق میں برکت ڈال دیتی ہے. اور جس بھی کام کے لیے آپ کوشش کریں گے اللہ پاک اسی میں کامیابی دے گا. تو دوستو نماز پڑھا کریں. تو جو بیمار مریض ہیں جن کا علاج نہیں ہو رہا، کوئی اپنا کینسر کے ہیں یا گردے واش کرنے کے ہیں، جہاں پہ زیادہ ان کا خرچہ آتا ہے، ہم اس سے خرچہ بہت کم لیتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے تہ دلی سے ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں چند دن ہوئے ہیں، ایک مائی صاحب سے لاہور، ان کے بیٹے نے میرے سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا دل کا بائی پاس کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا نہیں کرنا پڑے گا. تو آج اس نے بتایا ہے کافی دنوں کے بعد کہ اب وہ کفیت نہیں رہی، بہت بہتر ہو گئے ہیں پہلے سے. تو اللہ پاک ان کو شفا دے. دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ ضرور دعا دیں. یہ جو وال بند ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کا بھی بہترین طریقے سے حل ہے. کوئی ایسا حل نہیں حکمت میں جو نہ ہوتا ہو، ہے ضرور. ٹھیک ہے. تو جو مریض لا علاج ہیں ان کے لیے آپ بنا جھجک میرے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں، اور ان کو لیے آپ اللہ کے فضل و کرم سے رابطہ کریں گے تو ان کا علاج میں بہتری ہوگی. تو دوستو یہ بہت کمال کا نسخہ پیش کیا ہے، بڑی دفعہ کا کیا ہوا ہے. اور جو آگے گندک اور پنکی والی بات بھی اسی میں نے آپ کو بتائی، آپ کو پتہ چل جائے گا جب کریں گے کہ کیا اس کے رزلٹ ہیں اور کیا مقام ہے. تو اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.